کہتے ہیں جب ایک طوائف کا دل سجدے کو ترسے تو زمین پر فرشتے رک کر اس کے رب سے سوال کرتے ہیں، یہ روشنی گناہوں سے کیسے نکلی؟ یہ کہانی ہے معروف کی، بازار حسن کی ایک وہ لڑکی جس کے قدموں کے نیچے پاؤں نہیں، صرف گناہوں کی زنجیریں تھیں۔ یہ کہانی ہے ریحان کی، ایک نیک جن جو رب کی عبادت میں فنا تھا، مگر اس نے اپنے سجدے ایک طوائف کی نجات کے لیے بدل دیے۔ یہ کہانی ہے نہایت پاکیزہ سجدوں کی اور ان گناہوں کی جو سجدے کو تڑپتے عشق میں بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ فقط عشق نہیں، یہ عبادت کی جنگ ہے، جہاں دل، نفس اور جنات سب آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تو آؤ سجدے کی دعانی کی پہلی اذان سے آخری آنسو تک ایک ایسی روشنی کے سفر پر چلتے ہیں جو طوائف کے دل سے رب کے عرش تک جاتا ہے۔ نام تھا اس کا معروف، شہر کی سب سے بدنام گلی میں جہاں ہر رات رنگ، رقص اور گناہ بکتا۔ معروف وہاں کی رانی تھی، نہ کوئی حیا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی ضمیر کی آواز، بس ایک مسکراہٹ اور جسم کی بولی۔ لیکن ایک رات ایک اجنبی گاہک آیا، نہ اس نے معروف کو چھوا، نہ کوئی بات کی، بس خاموشی سے اس کے کمرے کے کونے میں بیٹھا اور سجدے میں چلا گیا۔ معروف نے یہ سب کچھ ہنسی میں اڑایا، یہ گناہوں کا کمرہ ہے، مولا کا گھر نہیں۔ مگر وہ اجنبی خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں جس نے چنا ہے وہ بندہ نہیں، رب کا بندہ ہے، اور میں جن ہوں لیکن گناہ سے پاک۔ معروف کا دل پہلی بار لرزا، سجدے میں چھپی وہ خوشبو اسے پہلی بار اپنے وجود سے نفرت دلانے لگی۔ اسی رات معروف نے رقص نہ کیا، نہ ساز بجے، نہ آواز اٹھی، بس وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی اس جگہ جہاں وہ جن سجدے میں گرا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے رب، جس نے ایک ناپاک جن کو اپنا بنا لیا، کیا تو ایک ناپاک عورت کو معاف نہیں کرے گا؟ ایک ہوا کا جھونکا آیا، کمرہ معطر ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اب تم میرے سجدے کی دعانی ہو۔ ایک عورت جس کے لیے جن بھی رب سے رو کر مانگتا ہے۔ معروف اب وہ نہ رہی سجی سنوری عورت جو آئینہ دے کر ہنستی تھی، اب آئینہ دے کر روتی تھی۔ ہر رات جب اذان ہوتی وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر ایک پرانے کمرے کے کونے میں سجدے میں چلی جاتی، وہی جگہ جہاں اس نیک جن نے عبادت کی تھی۔ لیکن یہ شہر نہیں بھولتا۔ ایک رات وہی پرانا دلال آیا جس نے کبھی معروف کو بازار کا ستارہ بنایا تھا۔ کیا سجدوں سے پیٹ بھرتا ہے معروف؟ واپس آ جاؤ، لوگ تمہیں یاد کرتے ہیں۔ معروف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، مجھے اب میرا اللہ یاد کرتا ہے، بس وہی کافی ہے۔ معروف کو نیند نہ آئی، ذہن میں شور تھا جیسے ماضی چیخ رہا تھا۔ تب اچانک کھڑکی سے ایک ٹھنڈی ہوا آئی اور وہی نیک جن جس کا نام تھا ریحان ظاہر ہوا۔ تم ڈری ہوئی ہو؟ ریحان نے نرمی سے پوچھا۔ معروف نے نظریں نیچی کر لی۔ ہاں، ماضی مجھے کھینچ رہا ہے، میں کمزور ہو جاؤں گی ریحان، میں پھر گر جاؤں گی۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا، آؤ پھر میرے ساتھ سجدے میں گر جاؤ۔ جب شیطان کھینچتا ہے تو اللہ کا بندہ سہارا دیتا ہے۔ سجدے کے بعد معروف نے خواب دیکھا، ایک روشنی کا دائرہ تھا اور اس کے بیچ میں وہ خود سفید لباس میں ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتی، اور روشنی کے گرد ایک سایہ کالا خوفناک۔ وہ چیخ رہا تھا، یہ عورت میری تھی، میرا نام تھا گناہ، اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ معروف چیخ کر جاگی، سانسیں ٹوٹ رہی تھی۔ ریحان سامنے کھڑا تھا، چہرے پر سکون اور ہاتھ میں ایک تسبیح۔ یہ صرف ابتدا ہے معروف، اب اصل آزمائش شروع ہوئی ہے۔ اب گناہ تمہارے پیچھے ہیں لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رات گہری تھی، پوری گلی سو رہی تھی، لیکن معروف کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہ قرآن کھولے بیٹھی تھی اور ہر آیت اس کے زخموں پر مرہم بن رہی تھی۔ تب اچانک کھڑکی خود بخود کھلی اور ایک سرد ہوا کا جھونکا کمرے میں پھیل گیا۔ پھر وہ آیا، کالا لباس، سرخ آنکھیں، زبان پر زہر۔ وہ تھا زمار، گناہ کا جن۔ تم نے ریحان کے سجدے کو چنا معروف،
یاد رکھو تم میری ہو، میں نے تمہیں گناہ میں پروان چڑھایا ہے۔ ماروخ کانپ گئی، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایمان تھا۔ نہیں زمار، اب میرا سودا ہو چکا ہے اللہ کے ساتھ۔ زمار ہنسا، تو میں تمہیں ریحان کے سجدے سے کھینچ کر لاؤں گا، میں تمہاری روح خریدوں گا ایک اور سجدے کے بدلے۔ اسی لمحے ریحان ظاہر ہوا، چہرہ روشن، آنکھوں میں نور۔ ریحان اور زمار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ریحان نے قرآن کی آیات تلاوت کی، زمار چیخ اٹھا، کمرے کی دیواریں کانپنے لگی۔ ماروخ اب پاک ہو چکی ہے، اس کے سجدے اب اللہ کو پیارے ہیں، نہ تجھے نہ کسی کو اجازت ہے اسے چھونے کی۔ لیکن زمار گیا نہیں، وہ ہنسا اور بولا، اچھا میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن دیکھنا میں دل میں وسواسے ضرور ڈالوں گا۔ جب ایک نیک جن کو چاہت جنم لیتی ہے تو سجدہ عشق میں بدلتا ہے، اور عشق کبھی عبادت نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ماروخ نے ریحان کی طرف دیکھا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو ریحان؟ یا یہ سب اللہ کے لیے تھا؟ ریحان خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرے سجدوں میں چھپا ہے۔ چند دن گزرے، ماروخ مکمل بدل چکی تھی۔ پہلے جو آئینہ اس کے جسم کو سنوارتا تھا، اب وہی آئینہ اس کی پہچانی کا نور چمک رہا تھا۔ ہر رات ریحان خاموشی سے اس کے گرد روشنی کی چادر بچھاتا اور دور بیٹھ کر اس کے سجدے گنتا، کبھی نہ قریب آتا، کبھی نہ اس کی محبت کا اظہار کرتا۔ لیکن ریحان کا دل بے چین تھا، نہ وہ جن رہ گیا تھا نہ فرشتہ، وہ صرف ایک دعا بن چکا تھا، ماروخ کی پکار میں، ماروخ کے آنسوؤں میں۔ اور ماروخ، اسے بھی اب صرف رب سے محبت تھی، لیکن ریحان کی موجودگی ایک احساس کی طرح اس کے اندر بس گئی تھی۔ پھر ایک رات ماروخ تہجد کے بعد جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا مانگ رہی تھی، اے رب، جس نے مجھے گناہ سے نکالا، تو میرے دل کو بھی پاک رکھ۔ اگر ریحان میرے دل میں ہے تو اسے عبادت بنا دے، ورنہ مجھے اس سے بھی آزاد کر دے۔ ریحان وہی تھا، پردے کے پیچھے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھ کھولتے ہی آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ صبح ہوئی، ریحان نہ آیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، ماروخ کا دل توڑا نہیں، بس خاموش ہو گیا۔ تب چوتھے دن ایک نورانی خواب آیا۔ خواب میں ریحان ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، لباس سفید، چہرے پر اطمینان۔ ماروخ، مجھے تم سے محبت تھی، لیکن میں چاہتا تھا تم اللہ کی ہو جاؤ۔ میری موجودگی اگر تمہیں اس سے ہٹا سکتی تھی تو میرا فاصلہ ہی تمہاری بخشش بنے گا۔ میں جا رہا ہوں رب کے حکم سے، لیکن میرا ہر سجدہ اب تمہارے لیے ہوگا، میرے بعد بھی۔ ماروخ جاگ گئی، دل ہلکا تھا لیکن آنکھیں بھیگی تھی۔ اس نے قرآن اٹھایا اور ریحان کے لیے دعا کی، اے رب، اگر وہ جن تھا تو اسے اپنے ولیوں میں شامل کر دے، اور اگر وہ صرف تیرا پیغام رساں تھا تو میرے ہر سجدے کو اس کے نام کا صدقہ بنا دے۔ کہانی مکمل ہوئی۔ سجدے کی دعانی، ایک طوائف اور ایک نیک جن، اور سجدوں میں پرویا گیا عشق جو آخر کار عبادت بن گیا۔